مرد قدیم۔ ابھی مؤذن نے اللہ اکبر کا نعرہ بلندی کیا تھا اور مسجد میں بیٹھے لوگ چونکنے کے عالم میں ہی تھے کہ میری نگاہ اوپر کو اٹھ گئی اور وہ سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے بہت دور تھے لیکن میں انہیں اس قدر قریب دیکھ رہا تھا جیسے میری آنکھوں پر زوم لینس فٹ کر دیا گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کے برابر اونچی ایک کتاب کھڑی ہو گئی اور تاریخ اسلام کی اس کرم خوردہ کتاب کے جہازی اوراق سے نیچے اتر کر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے ہوں۔ ان کے چہرے اور لباس کی ایک ایک تفصیل واضح تھی۔ میرے سامنے ایک عرب کھڑا تھا جو آج کے جدید عرب سے قطعی طور پر مختلف تھا، جس کے خد و خال، طریقے، چال ڈھال پر قدامت کی مہر سب تھی۔ اس ماحول میں وہ یکسر منفرد و ممتاز تھا۔ ان کا رنگ سانولا تھا، اس حد تک سانولا جیسے لوہے کے بنے ہوئے ہوں۔ بشرے پر وقار تھا، سنجیدگی تھی، مستعدی تھی، خرد مندی تھی، ہوشیاری تھی، معاملہ فہمی تھی، خود آگاہی تھی، جنگجوئی تھی، عزم تھا، سپہ سالاری تھی۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ منتظم ہیں، سردار ہیں، حکم دینے کے عادی ہیں۔ ان کا چہرہ نورانی نہیں تھا، جیسے کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنا ان کا شعار نہ ہو۔ ان کے بشرے پر علم کی جھلک نہیں تھی، خود ستائی نہیں تھی جو عالم کے چہرے پر تنبو کی طرح تنی ہوتی ہے۔ وہ علم کے تختہ پر جلوہ افروز نہیں تھے جیسے علماء ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے انداز سے عمل متحرش تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سپاہی بازوؤں کے بل بوتے پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ان کے چہرے پر حوالگی یا سپردگی نہیں تھی۔ ان کے بشرے پر عجیب سی کرختگی پھیلی ہوئی تھی، بے نام سا کڑا پن تھا۔ اس کڑے پن میں محافظین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک موجود تھی۔